میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مخلوق بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، خالق بنانے والا ہے، بنانے والے کو کہتے ہیں۔ اس جہان میں جو جس شکل صورت روپ میں ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا۔ کسی میں نفع، کسی میں نقصان، کوئی نار سے، کوئی نور سے، کوئی روحانی مخلوق، کوئی مادی مخلوق، ہر ایک میں جو شکل ہے، تاثیر ہے، وہ اللہ نے اپنے ارادے سے رکھی۔ جب چاہے اللہ شکل بدل دے، جب چاہے شکل کو باقی رکھے، تاثیر بدل دے، جب چاہے اس کا وجود ہی اٹھا لے۔ یہ دن رات اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ کوئی چیز اپنی ذات میں حقیقی نہیں، حقیقی ذات صرف اللہ ہے، حقیقت کا وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب اس کے انتخاب ہیں، اس کی بنائی ہوئی شکلیں اور مورتیں اور صورتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی 10 برس سے ہاتھ میں تھی، ایک پل میں سانپ بنایا۔ چیز مادی ہے، لکڑی ہے، اور ہر زمانے میں جنگل کے جنگل موجود ہیں۔ ایک لکڑی پہ اس کی تجلی پڑی اور اسی پل میں وہ سانپ بن گئی۔ تو اس سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کسی چیز کا کوئی وجود، کوئی شکل ذاتی نہیں اور ہمیشہ کا نہیں، جب چاہے جو کر دے۔ پھر جب وہ سانپ کی شکل بنا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے بھاگے اور دوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، پکڑو، واپس اسے لاٹھی بناؤں گا۔ تو جو ہی انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے واپس ہاتھ میں لاٹھی بنا کے پکڑا دیا۔ تو یہ ایک بات سمجھائی کہ خوفناک سے خوفناک شکل کی اللہ تعالیٰ جب چاہے صورت بدل دے، سیرت بدل دے، تاثیر بدل دے، جو چاہے بدل دے۔ تو بل کھانے والا ہے۔ 3 قسمیں سانپ کی ایک لاٹھی میں جمع فرما دیں۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، حیہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا زہریلا نہیں ہوتا۔ افریقہ کے دیکھے سانپ وہ اتنے لمبے ہیں کہ یہ شاید پوری مسجد میں ایک ہی سانپ لیٹا ہوا نظر آئے، ایسے لمبی بلائیں ہیں۔ تو وہ زہریلا نہیں ہوتا، وہ خالی نگلتا ہے، پورا بکرا ہی کھا جاتا ہے، وہ تیز نہیں دوڑ سکتا۔ تو وہ ثعبان بنا۔ فَإِذَا هِيَ جَانٌّ، ایک ہی لاٹھی کو قرآن نے 3 لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ تینوں سانپ کی اقسام ہیں، مختلف ہیں۔ جان، تیز سانپ، پھرتیلا، تیزی سے دوڑتا ہے، زہر بھی ہے، تیزی بھی ہے۔ ثعبان، زہر کوئی نہیں، تیزی بھی کوئی نہیں۔ حیہ میں تیزی کوئی نہیں، زہر ہے۔ 3 مختلف سانپ کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی میں جمع فرمایا۔ وہ جسم میں ثعبان تھا، زہر میں وہ حیہ تھا، تیز رفتاری میں وہ جان تھا۔ 3 قسموں کے ساتھ جو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسی دہشت طاری ہوئی، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے پیٹھ پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا کہ اتنی تیز رفتار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا، پکڑو۔ تو ایسے ہاتھ کے انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہاتھ میں لاٹھی بنا کے دکھایا کہ تیرا رب جہاں چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر کے دکھا دے۔ لا يسأل عما يفعل، اس کے کیے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکل بدلی، تاثیر بدلی۔ دوسری جگہ پر آگ رہی، اس کی شکل نہیں بدلی۔ آگ کو پانی نہیں بنایا، آگ کو ٹھنڈا نہیں فرمایا، انگاروں کو راکھ میں نہیں بدلا۔ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، وہ لپکتی ہوئی آگ ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام گرائے جاتے ہیں۔ رسیاں جلتی ہیں
اور آگ آگ ہے، وہ جسم کو نہیں جلاتی۔ یا نار کونی بردم و سلاما، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، وہ ہو گئی۔ آگ آگ رہی، اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل بھن کے اس میں آ کر گرتا ہے، اور انسانوں کے لیے وہ اسی طرح آگ ہے اور اسی طرح جھلسا رہی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے ڈھیر پر، اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکل باقی رکھی، تاثیر نکال دی۔ وہاں شکل بھی بدل دی تھی، تاثیر بھی بدل دی تھی، یہاں شکل باقی ہے، تاثیر کو بدل دیا۔ مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو، بڑی مچھلی، ویل مچھلی ہوگی، اس نے نگلا، اور یونس علیہ السلام اندر۔ اب پانی میں ڈوبنا بھی موت ہے، مچھلی کے پیٹ میں جانا یقیناً موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی شکل کو نہیں بدلا، پانی اسی طرح، مچھلی اسی طرح، پیٹ میں جانے والی ہر چیز بھسم ہو جاتی ہے، اور وہ ساری کی ساری ہضم ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ ایک خوبصورت کمرہ بن گیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے شفاف کر دیا، اور سمندر کے نیچے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، کیونکہ چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی اندر نہیں جا سکتی، لہٰذا سمندر گہرے میں ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اوپر چاہے سر پہ سورج چمک رہا ہو شفاف، لیکن چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی دم توڑ جاتی ہے، وہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی جب گہرے پانیوں میں اتری تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف روشنی کو پھیلا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چاروں طرف نظارہ کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ نظر بھی آ رہا ہے، زندگی بھی برقرار ہے، مچھلی اسی طرح پیغام موت ہے، اور پانی اسی طرح پیغام موت ہے۔ اوروں کو مچھلیاں کھا رہی ہیں، وہ اندر جا کے بھسم ہو رہے ہیں، اور لوگ پانی میں گر رہے ہیں، وہ غرق ہو کے مر رہے ہیں۔ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلا، تو موت کی ساری شکلیں باقی رکھ کر اس میں سے موت کو نکال دیا، اور 40 دن یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی سفر کرتی رہی اور پھرتی رہی، اور یونس علیہ السلام اس میں آرام سے بیٹھے رہے۔ شکل باقی ہے، تاثیر نکال دی۔ آگ کی شکل باقی ہے، تاثیر نکال دی۔ لاٹھی کی شکل کو بھی بدل دیا، تاثیر کو بھی بدل دیا۔ پھر سانپ کی شکل کو بھی بدل دیا، تاثیر کو بھی بدل دیا۔ بنو اسرائیل رات کو سوئے آرام کے ساتھ، سوتے سوتے اللہ کا امر آیا، کونو قردۃ خاسئین، پڑے پڑے بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ آنکھ کھلی، آنکھ کھلی تو ہر انسان بندر بن چکا تھا۔ بچے بندر چھوٹے بنے، بڑے بڑے بندر بنے، عورتیں مادہ بندر بنی، نر جو مرد تھے وہ نر بندر بنے، چھوٹے بچے سب ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا کے اٹھا دیے۔ 3 دن میں سب کو ذلیل و خوار کر کے موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کوئی مسخ کر کے دکھا دیا، کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں، جب چاہے شکلیں بدلے، جب چاہے صورتیں بدلے، جب چاہے تاثیر بدلے۔ بنی اسرائیل نے جب وہ دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دی، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر بنایا تھا جب مچھلی کھائی تھی، خنزیر بنایا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا دسترخوان اتارو ہم ایمان لے آئیں گے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ دسترخوان اتار۔ اللہ نے اتارا، پھر بھی انکار کر دیا، کچھ ایمان لائے، کچھ نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ان کو خنزیر بنا دیا، شکل بھی بدل دی، نسل بھی بدل دی، انسانیت سے خنزیر تک پہنچا دیا۔ یہ کل یوم هو فی شأن، ہر وقت اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرماتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک لگی احد پہاڑ کے ساتھ، غار میں طلحہ رضی اللہ عنہ نے غال میں ڈالا تو آپ زخمی تھے، ایسے دراز ہوئے، جو ہی پشت نے پتھر کو چھوا اور پتھر کو پتہ چلا کہ یہ تو دو جہان کا سردار ہے، تو فوراً اتنا حصہ جو پشت سے لگا ہوا تھا وہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ سارا احد پہاڑ پتھر، سارا احد پہاڑ سخت، جتنا حصہ کمر مبارک سے لگا ہوا تھا وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے تکیہ بنا دیا، پتھر کو نرم کیا،
دوسری جگہ وہ سخت ہے، یہاں پہنچ کے وہ نرم ہے کہ جب چاہے جو چاہے کر دے۔ تبوک کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، یہ حال ہو گیا کہ ایک صحابی نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجھڑی کو نکالا، اس میں سے جو لید ہوتی ہے وہ نکال کر اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑ کر اس میں سے جو گندا ناپاک پانی نکلا وہ پیا، اس حد تک نوبت پہنچ گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ دعا کر دیں، اب تو ہم مرتے ہیں بھوک کی پیاس کی شدت سے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لاؤ۔ تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے 5 انگلیوں کو اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ انگلیوں میں پانی کا کیا تصور ہے؟ تو ایک بحث چلتی ہے کہ مائے زمزم افضل ہے یا مائے جنت افضل، جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے؟ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جنت کا پانی افضل ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز، کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی افضل ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے سینہ مبارک کو نہیں دھویا گیا بلکہ زمزم کے کنویں سے پانی لایا گیا اور اس سے دھویا گیا۔ یہ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بعض علماء نے ایک تیسری رائے دی ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، اس سے افضل پانی دنیا میں کوئی نہیں۔ اب یہاں سے پانی نکلنے کا کیا تصور ہے؟ آپ نے یوں فرمایا 5 انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے، 30,000 کا لشکر تھا، سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے، لوٹے بھر لیے، گلاس بھر لیے، اور پانی ہے کہ نکل رہا ہے، جو ہی اپنے ہاتھ اٹھایا تو سارا پانی ختم۔ تو میرے بھائیو، ان واقعات سے اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے، ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود